السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ سامعین و ناظرین، آج ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام مرزائیت ایک نئے زاویے سے اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر جناب خاور رشید بٹ صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے سوالات مرزا غلام احمد قادیانی اور قادیانیت کے حوالے سے جو ان کے عقائد و نظریات ہیں اسی سلسلے کا ایک تسلسل ہے۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے جو ہم شیخ صاحب کی خدمت میں کریں گے۔ شیخ صاحب یہ بتائیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ہاں وفات کے بعد روح کے متعلق کوئی الگ نظریہ ہے، یا جیسے ہمارا ایک عام مسلمان کا نظریہ ہے کہ بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کی روح آسمان کی طرف جاتی ہے، پھر اس کے بعد قبر میں لوٹائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اسے برزخ میں علیین یا سجین کا مقام ملتا ہے، فوراً یہ عمل ہوتا ہے۔ کیا یہی عقیدہ ہے یا اس سے کوئی ہٹ کر عقیدہ ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، کیونکہ قادیانیوں کے حوالے سے عام طور پر اس طرح کی بات جو ہے وہ معروف نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پوچھی جاتی ہے۔ سیرت المہدی کے اندر اس کے بیٹے نے بشیر احمد نے مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ عقیدہ لکھا ہے کہ 40 دن تک 40ویں تک روح جو ہے وہ زمین پر رہتی ہے، اور 40ویں کے بعد جو ہے روح وہ واپس جاتی ہے، آسمانوں پر جاتی ہے۔ اسی لیے یہ کہتا ہے جی یہ 40ویں پر جو ہے کھانا وغیرہ جو ہے یہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ یعنی اس کا جو نظریہ ہے وہ سراسر جو ہے وہ احادیث کے خلاف ہے، کیونکہ احادیث کے مطابق جو ہے وہ روح قبض ہوتے ہی آسمان کی طرف جو ہے وہ پرواز کر جاتی ہے، اور اگر وہ مشرک کی ہے تو اس کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے، اور اگر وہ مومن کی ہے تو وہ اس کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ تو اس کا نظریہ جو ہے یہ سراسر احادیث کے خلاف ہے کہ جو 40ویں کے بعد کہتا ہے جی روح جو ہے وہ آسمانوں پر جاتی ہے۔ یہ نظریہ جو ہے اس نے جو دیا ہے، اس کے بیٹے نے جو نقل کیا، یہ سیرت المہدی کا حوالہ جو میں نے نوٹ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صفحہ نمبر 183 ہے اور حصہ اول ہے سیرت المہدی کا۔ ہمارا اس سے متعلق ایک اور سوال ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک جو کافر ہیں وہ مخلد فی النار نہیں ہیں، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، ایسے بھی ہم نے کوئی ان کے عقیدے کے بارے میں بات سنی ہے۔ جبکہ ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی ناری جہنم خالدین فیہا، اور کہیں خالدین فیہا ابدا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ دو تاکیدوں سے یہ بات کرتا ہے کہ یہ جو مشرک ہیں، کافر ہیں، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو مسلمانوں سے ہٹ کر یہ جو عقیدہ ہے، کیا اس میں سچائی ہے؟ اگر ہے تو اس کا ریفرنس کیا ہے؟ بالکل یہ بھی عقیدہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا کہ کافر جو ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ کافر بھی جہنم سے چھوٹ جائیں گے، اور اس کی کھڑکیاں جو ہے، جہنم کی کھڑکیاں جو ہیں وہ ہوا کے ساتھ جو ہیں وہ کبھی بند ہوں گی کبھی کھلیں گی۔ تو یہ نظریہ اس نے دیا ہے اپنی امت کو۔ یہ نظریہ اس کا جو ہے اس کے بیٹے نے بشیر احمد نے سیرت المہدی صفحہ نمبر 130 اور حصہ سوم کے اندر جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ تو یہ سراسر جیسا کہ ابھی آپ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ جو ہے وہ تلاوت فرمائی ہے، بالکل قرآن کے خلاف ان کا یہ عقیدہ ہے، کیونکہ جو کافر ہیں وہ ابدی جہنم کے اندر جو ہیں وہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، کبھی بھی جو ہے وہ اس سے باہر نہیں آئیں گے۔ اچھا، یہ جو اس پر اس نے بات کی ہے غلام احمد قادیانی نے، اور آپ نے حوالہ بھی دیا، تو اس کی کوئی بیس بھی ہے، کوئی دلیل بھی دی ہے، یا بس ویسی ہوا میں بات ہے؟ نہیں، دلیل کوئی نہیں اس نے دی، بس اس نے کہا جی ایک حدیث آتی ہے، اور وہ حدیث پتہ نہیں کہاں پر آتی ہے، وہ صحیح بھی ہے کہ ضعیف ہے، کیا ہے کہ جی جہنم کی جو ہے نا وہ ہوا کی وجہ سے کھڑکیاں جو ہے نا وہ کبھی بند ہوں گی کبھی کھلیں گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم جو ہے نا وہ ایک وقت آئے گا کہ خالی ہو جائے گی، اس کے اندر کوئی بھی انسان جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ اب وہ حدیث کہاں پر ہے؟ اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے۔ اگر وہ ہے بھی ہے تو وہ صحیح حدیث ہے یا ضعیف حدیث ہے، موضوع ہے، من گڑت ہے، کیا ہے اس کا لیول کیا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے اس کے متعلق۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا جو زمانہ ہے، اس کے دعاوی سے لے کر اس کی موت تک، یہ
1891 سے شروع ہوتا ہے اور 1908 تک رہتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں انگریزوں کا جنگ آزادی کے بعد ایک بڑا تسلط اور غلبہ تھا بر صغیر میں. تو انگریزوں کی شخصیات کا، ان کی حکومتوں کا اور اختیارات کا کیا مرزا غلام احمد قادیانی پر بھی کوئی اثر تھا؟ ان کے آپس میں تعلقات کیسے تھے؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو نظریہ دیا ہے اپنے ماننے والوں کو، وہ یہی ہے کہ جیسے جیسے اس کے پیروکار بڑھتے جائیں گے، انگریزوں کے خیر خواہ اور مددگار بھی بڑھتے جائیں گے. یعنی جو اس کے اوپر ایمان لاتا ہے نا، یہ اس کے ایمان لانے کی ایک شرط ہی یہ ہے کہ وہ انگریزوں کی پیروی کرے گا، اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا. بلکہ آپ حیران ہوں گے، مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک جگہ پر خود اقرار کیا ہے اپنے حوالے سے کہ میں انگریزوں کا جو نا خود کاشتہ پودا ہوں. مطلب خود ایک بندہ جو ہے وہ اقرار کر رہا ہے کہ مجھے انگریزوں نے جو ہے وہ کھڑا کیا ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے تعلقات جو ہیں وہ کیسے ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ، اور کتنے گہرے مراسم جو ہیں وہ ہوں گے. یہی وجہ ہے. اب یہ حوالہ جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو میں نے نوٹ کیا ہے، یہ اس کا مجموعہ اشتہارات ہے، صفحہ نمبر 198 ہے اور جلد نمبر 2 ہے. وہاں پر جو ہے یہ پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے انگریزوں کے حوالے سے بات کر رہا ہے، اور بلکہ ان کے سامنے درخواست کر رہا ہے کہ اپنے خود کاشتہ پودے کا خیال رکھیں. یعنی اپنے حوالے سے اور اپنے ماننے والوں کے متعلق جو ہے وہ انگریزوں کے سامنے درخواست کر رہا ہے کہ ہمارا بھی جو ہے نا وہ تم خیال رکھا کرو. اور وہاں پر باتوں باتوں میں کہہ رہا ہے جی اپنے اس خود کاشتہ پودے کا خیال جو ہے وہ رکھے. ہم مالی ہیں تو گاہے گاہے پانی لگاتے جی جی. وہ تو پھر یہ آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ انگریزوں کی تابعداری کرنا، فرما برداری کرنا، یہ میری جو بیعت کا فارم ہے نا، بیعت کے جو اصول ہیں اس کے اندر شامل ہے. بلکہ ایک جگہ پر لکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں 20 سال سے انگریزوں کی حمایت کے اندر لکھ رہا ہوں، اور اگر ان ساری کتابوں کو اور اشتہارات وغیرہ کو جمع کیا جائے نا تو 50 الماریاں جو ہیں وہ بھر سکتی ہیں. اچھا، انگریزوں کی حمایت کے اندر جو ہے اتنا لکھا ہے، اتنا کہتا ہے میں نے لکھا ہے کہ وہ 50 الماریاں آپ جو ہیں وہ بھر سکتے ہیں. یہ جو بات اس نے کی ہے مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 355 ہے. اور اسی طرح جو ہے تریاق القلوب اس کی کتاب ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 15 ہے اور صفحہ نمبر 155 اور 156 پر جو ہے اس نے اس کے اوپر تفصیلی روشنی ڈالی ہے کہ اتنا جو ہے یہ انگریزوں کی حمایت کے اندر لکھتا رہا ہے. بلکہ اپنے والد صاحب کے حوالے سے بھی کہتا ہے کہ وہ بھی انگریز کے بڑے وفادار تھے. اتنے وفادار تھے کہ انہوں نے جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ انگریزوں کے خلاف جو ہے یہ مسلمانوں نے لڑی اور مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوا ہے. علماء نے بڑی شہادت، علماء نے بہت شہادتیں جو ہیں وہ پیش کی ہیں. اور کہتا ہے جی میرے والد صاحب نے 1857 کے غدر کے اندر انگریزوں کی حمایت کے لیے 50 گھوڑے اور 50 جوان جو ہیں وہ مہیا کیے تھے. یعنی انگریزوں کی حمایت کے اندر جو اس نے یہ تعاون کیا تھا. اب ظاہر ہے کہ وہ انگریزوں کا تعاون کر رہا ہے تو پھر کن کے خلاف وہ چیز استعمال ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کے خلاف. اتنا وفادار تھا اس کا باپ جو ہے وہ انگریزوں کا. یعنی کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ خاندانی طور پر جو ہے یہ اپنے والد کے زمانے سے جو ہے انگریزوں کے خیر خواہ جو ہے یہ چلے آ رہے ہیں. بلکہ ہم انہیں ٹائٹل دے سکتے ہیں انگریزوں کا وفادار گھرانہ. بالکل بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. صرف ایک نہیں بلکہ پورا گھرانہ. جی پورا گھرانہ جو ہے. اس کا جو بڑا بھائی تھا وہ بھی باقاعدہ ملازم تھا. پھر آگے جو ہے اس کی نسل چلی، بلکہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کو سب سے زیادہ جو سکون ملتا ہے وہ انہی کے ملکوں میں، غیر مسلموں کے ملکوں میں ہی جو ہے وہ سمجھتے ہیں. بلکہ مرزا قادیانی نے یہاں تک کہا ہے کہ جو امن ہمیں انگریزوں کی حکومت کے زیر سایہ ہے نہ یہ مکے میں ہمیں مل سکتا ہے نہ مدینے میں مل سکتا ہے. اچھا، یہاں تک جو ہے اس نے بات. یہ حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ تریاق القلوب جو ہے اس کی کتاب ہے، یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 15 کے اندر صفحہ نمبر 156 پر جو ہے اس نے یہ بات کی ہے. تو یعنی انگریزوں کے تحت جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم بڑے پرامن ہیں. اب وہ دور حاضر کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، بلکہ جب سے مرزا قادیانی جو ہے وہ اس میدان کے اندر اترا ہے وہاں سے لے کر آج تک دیکھ لیں، سب سے زیادہ ان کو جو ہے وہ سکون اور تعاون جو ہے وہ غیر مسلموں کی جانب سے جو ہے وہ ملتا ہے.
خاص کر یہی برطانیہ کی طرف سے، خاص کر برطانیہ کی طرف سے، اور یہی ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن مجید کی آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ہمارے ناظرین جو ہیں وہ بھی اس آیت کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ آپ سے یہودی اور عیسائی اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کی ملت کی پیروی نہ کریں۔ اب قرآن مجید کے اندر یہ بات موجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مسلم یہودی اور عیسائی اس وقت راضی ہوں گے جب آپ ان کے مذہب کی یعنی آپ اسلام کا پیغام چھوڑ دیں گے۔ اب کیا وجہ ہے کہ باقی مسلمانوں کے خلاف ہیں یہ سارے غیر مسلم، قادیانیوں کی حمایت میں بولتے ہیں۔ اگر ان کا اسلام وہی اسلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو قرآن کے مطابق تو غیر مسلم ان سے کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر غیر مسلم ان سے خوش ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا اسلام نہیں ہے، ان کے عقائد نظریات محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے نہیں ہیں۔ یہی قرآن مجید سے یہ بات ثابت کرتی ہے کہ قادیانیوں کا عقیدہ، قادیانیوں کا دعویٰ اور ان کا یہ سارا کاروبار بالکل جو ہے جھوٹا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے آپ نے روشنی ڈالی اس سوال پر، تو اس کا مطلب ہے کہ انگریزوں کے ساتھ ان کے بڑے گہرے اور مضبوط مراسم تھے اور وہی ان کے پروردہ ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انگریزوں کے ساتھ ان کے واقعی ایسے تعلقات تھے تو 1857 تک اور اس کے بعد بھی جہاد کا نام لینے والے اور میدان عمل میں اترنے والوں کے ساتھ تو انگریزوں نے بہت برا سلوک کیا، شہادتیں بھی ہیں، قید و بند کی صعوبتیں بھی ہیں۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی کا بھی جہاد کے متعلق تعلیم، عقیدہ اور عمل عام مسلمانوں والا تھا؟ نہیں، بالکل اس کا جو نظریہ تھا جہاد کے حوالے سے وہ مسلمانوں کے خلاف تھا۔ وہ مسلمانوں کو یہ کہتا تھا کہ تم انگریزوں کے خلاف جہاد نہ کرو، چونکہ وہ کہتا تھا کہ ہمیں بڑا امن ہے اس کے انگریزوں کی حکومت کے، ظاہر ہے اس کو وہ سمجھتا تھا کہ یہ دارالحرب نہیں بلکہ دارالاسلام ہے، یہاں پر بڑا امن ہے، بڑا سکون ہے، تو انگریزوں کے خلاف جو ہے تم جہاد نہ کرو۔ جہاد کو اس نے انگریزوں کے خلاف سراسر جو ہے وہ حرام قرار دیا تھا، بلکہ اس کو مزید جو ہے وہ بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ مسلمانوں کو کہتا تھا کہ تم اس کے خلاف جہاد نہ کرو، اگر کوئی مسلمان انگریزوں کے خلاف جہاد کرتا ہے تو اس کو وہ گالیاں دیتا تھا، کہتا وہ حرام زادہ ہے، اور مسلمانوں کو یہ کہتا تھا کہ انگریزوں کی حمایت کے اندر تم لڑائی کرو، اگر تم نے جنگ کرنی ہے تو انگریزوں کی حمایت کے اندر انگریزوں کے دشمنوں کے ساتھ تم لڑائی کرو، انگریزوں کے خلاف جو جہاد کرے گا نا وہ حرامی ہے۔ حلالی وہ ہے جو آپس میں لڑے، یعنی یہ مطلب اس کا عقیدہ تھا۔ یہ بات جو میں نے نوٹ کیا اس کی زمیمہ تحفہ گولڑوی ہے، اس کی کتاب ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 17 ہے، صفحہ نمبر 77، اور اسی طرح تریاق القلوب روحانی خزائن کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 155 156 پر جو ہے یہ تفصیل موجود ہے، جو اس نے جہاد کے حوالے سے بات کی ہے کہ اس کے خلاف لڑنے والا وہ حرامی ہے، اس کی حمایت میں لڑنے والا جو ہے نا وہ صحیح ہے بندہ۔ یہاں تک اس نے جو ہے یہ بات کیا۔ مزید اس نے جو ہے نظریہ جو پیش کیا وہ یہ ہے کہ انگریزوں کے خلاف جو جہاد کی جو باتیں تم کرتے ہو نا، اس سے مراد وہ لڑائی نہیں ہے، تلوار اٹھانا نہیں، بلکہ یہ زبانی مباحثات مراد ہیں۔ آپ کو وہ یاد ہوگا علامہ اقبال کے وہ اشعار، فتویٰ ہے شیخ کا کہ زمانہ قلم کا ہے، اب رہی نہیں تلوار کارگر، اس طرح کے وہ اشعار ہیں، تو وہ سارے جو ہیں اس کے حوالے سے تھے۔ وہ علامہ اقبال کا مطلب یہ بھی شعر ہے، کچھ غم نہیں جو حضرت واعظ ہیں تنگ دست، تہذیب نو کے سامنے سر اپنا خم کریں، رد جہاد میں تو بہت کچھ لکھا گیا، تردید حج میں بھی کوئی رسالہ رقم کریں۔ یعنی انہوں نے بھی اس پر الزامی طور پہ جواب دیا کہ بھئی آپ جہاد کے بارے میں تو اتنا پیچھے پڑ گئے ہو، کوئی حج کے بارے میں بھی لکھو، یعنی آج سے بھی مسلمانوں کی جان چھڑوا دو۔ یعنی وہ میرے خیال میں علامہ صاحب جو ہے نا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، یا یہ کہنا چاہتے ہیں، یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح حج کی چھٹی نہیں ہو سکتی تو اسی طرح نظریہ جہاد کی بھی اسلام سے چھٹی کا کوئی تصور نہیں ہے۔
تو تو مرزا بالکل کو اور اس کے مسلمانوں نے جو ہے وہ اس بات کے اوپر بھی مرزا غلام محمد قادیانی کی پکڑ کی ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ بھی غیر اسلامی ہے۔ اس کی پوری نظم ہے اس کے متعلق، نظم کے چند اشعار جو ہے وہ میں ناظرین کے سامنے جو ہے وہ آپ کی وساطت سے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے شعر ہیں: اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوست و خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ کہتا ہے اب جہاد کا خیال چھوڑ دو، اب دین کے لیے لڑائی کرنا جو ہے یہ حرام ہو چکا ہے۔ کہتا ہے اب دین کے لیے لڑائی نہیں ہو سکتی، جبکہ قرآن مجید کے اندر جو آیات ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، وہ تو واضح طور پر بتاتے ہیں کہ جہاں پر بھی دین کا معاملہ آئے گا، جہاں پر بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم اور زیادتی ہوگی، وہاں پر تلوار اٹھائی جائے گی مسلمانوں کی حمایت کے اندر، مظلوموں کی مدد کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، یہ اور اس طرح کی دیگر آیات ہیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، تو یہ بتاتی ہیں آیات، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جہاد قیامت تک جو ہے وہ جاری رہے گا۔ بتاتا ہے، یہ سارے دلائل بتاتے ہیں کہ غلام محمد قادیانی نے جو نظریات دی ہیں وہ اصل میں انگریزوں کی حمایت والے، یعنی جس سے انگریزوں کو تقویت ملے، جو کافر چاہتے ہیں، جو کافر چاہتے تھے، بالکل اس نے وہی باتیں جو ہیں لوگوں کے سامنے جو ہیں وہ رکھی ہیں۔ تو شعر کے اندر کہتا ہے اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوست و خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، وہ چونکہ اپنے آپ کو مسیح کہتا تھا، کہتا ہے میں اب دین کا امام ہوں۔ اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے، اب دین کے لیے لڑائی نہیں ہو سکتی۔ اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے، اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے۔ جہاد کا فتوے کو فضول کہہ رہا ہے وہ۔ دشمن ہے وہ خدا کا، اب دیکھیں شعر میں کیا کہتا ہے، دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد۔ اب قرآن مجید کو دیکھے تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو جہاد کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پیارا ہے، بلکہ مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ جو اب جہاد کرتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو بالکل جو ہے وہ اپوزٹ جو ہے قرآن اور حدیث کے جو ہے اس نے یہ نظریہ پیش کیا ہے۔ یہ اس کی جو نظم ہے، یہ ضمیمہ تحفہ گولڑویہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 78 اور 79 کے اوپر جو ہے یہ موجود ہے، وہاں پر جو ہے یہ دیکھی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید کے تقریباً اگر وہ سارے جہاد کی آیات اور صورتیں اکٹھی کریں تو تقریباً 6-7 پارے بن جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے خالصتاً جہاد پر اور دین اسلام کے جو نزول کی وجوہات اور اسباب اور مقاصد ہیں ان میں بھی لیظہرہ علی الدین کلہ، اور ظاہری بات ہے یہ غلبہ جو ہے یہ صرف دعوت سے تو نہیں ہوگا، رکاوٹیں ہٹانے کے لیے تلوار تو چلے گی۔ تو بڑی حیرت ہوئی آج یہ سن کر کہ مسلمانوں کے ہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں ذروۃ الصنام میں ہی جس کو قرار دیا، ایک بلند ترین چوٹی جہاد فی سبیل اللہ، اس کے بارے میں غلام محمد قادیانی کے یہ عقائد و نظریات ہیں۔ تو اس سے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ بالکل یہ انگریزوں کی ہی ایک کٹ پتلی تھی، اور وہ جیسے جیسے ڈوز دے رہے تھے اور اپنے من چاہے فتوے لے رہے تھے۔ تو یہاں پر ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے، سوچنے والی بات ہے کہ یعنی دین اسلام نے جس امر پر اتنے بڑے بڑے اعلانات بغیر حساب کے جنت اور شہداء کے فضائل، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی میدان جہاد میں اپنے آپ کو کئی بار شہادت کے لیے پیش کرنے کی خواہش کی، اس عمل کو یہ انسان اپنے عقائد و نظریات میں بالکل ہی کنڈیم کر رہا ہے۔ تو کیا یہ اس نظریے کی کوئی دلیل بھی ہے اس کے پاس؟ کس بنیاد پر اس نے جہاد کو حرام کہہ دیا اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کہہ دی اور یہ کچھ عقائد پیش کر دیے؟ اصل بات تو جیسا کہ گفتگو ہماری ہو چکی ہے کہ وہ تو اصل میں انگریزوں کی حمایت تھی، لیکن آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک خاص ذہن بنا کر قرآن مجید کو پڑھے گا یا احادیث کو پڑھے گا، یعنی اس نے پہلے اپنا ایک عقیدہ قائم کر لیا، پھر اس نے سوچا کہ اب میں اپنے اس عقیدے کو مزین کروں دلائل کے ساتھ، تو پھر وہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے نا، وہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بانمتی نے کنبا جوڑا، وہ اس طریقے سے جو ہے نا کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ نکال لیتا ہے۔ تو بالکل اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ اب عقیدہ تو یہ دے دیا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا جو ہے وہ حرام ہے، اور جو کرے گا وہ حرامی ہے اور وہ خدا کا دشمن ہے۔
اب یہاں پر اس نے پھر ایک دلیل جو ہے یہ سوچی کہ صحیح بخاری کے اندر ایک نسخے میں یہ الفاظ آتے ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب نازل ہوں گے نا تو یازا الحرب کے لفظ آتے ہیں، یازا الحرب کے لفظ آتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد لڑائی کو رکھ دیں گے، وہ کہتے ہیں جی اس کا معنی ہے لڑائی کو موقوف کر دیں گے۔ تو کہتے ہیں جی دیکھو چونکہ مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہی عیسیٰ بن مریم ہے، لہذا اس نے آ کر جو ہے نا لڑائی کو ختم کر دیا، منسوخ کر دیا، ختم کر دیا۔ کہتے ہیں جی یہ اس دلیل سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر تو بات یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی عیسیٰ بن مریم نہیں ہے، ہماری اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی، ان کی طرف سے کیا دلائل پیش کیے جاتے ہیں اور ہم کیا دلائل پیش کرتے ہیں۔ لیکن موٹی سی بات جو ہے میں ناظرین کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ احادیث کے اندر جس شخصیت کے آنے کا تذکرہ ہے اس کا نام عیسیٰ ہے اور اس کی والدہ کا نام مریم بتایا گیا ہے، اور باپ ہے نہیں۔ اور مرزا غلام محمد قادیانی کا نام غلام محمد تھا اور اس کی والدہ کا نام چراغ بی بی تھا، اور باپ بھی موجود تھا، اور اس کا والد بھی موجود تھا، غلام مرتضیٰ اس کا نام تھا۔ اب یہی بات ہے کہ ہمارے شیخ اور استاد حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کی ڈیبیٹ ہوئی، وہ ان کی جوانی کی یہ بات ہے، تو اعظم اکثیر ایک مربی تھا گجرانوالہ کے اندر، یہ بعد قادیانیوں کا، تو یہ بعد میں جو ہے ان کا بہت بڑا عہدیدار بنا، اور اتفاق کی بات ہے کہ میں بھی جب ربوے میں گیا تھا 1997-98 یہ اس کے ارد گرد کا جو ہے وہ زمانہ تھا، تو میں نے اعظم اکثیر سے جو ہے وہ ملاقات بھی کی تھی، میں نے ان کو بھی خیر وہ بھی اب کچھ عرصہ ہوا ہے، وہ فوت ہو گئے ہیں وہ بھی۔ تو بہرحال اس کے ساتھ جب گفتگو ہوئی تو یہ حافظ صاحب نے، ہمارے استاد محترم نے یہی سوال رکھا، بھائی آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہے نا وہ عیسیٰ بن مریم ہے جو حدیثوں کے اندر آتا ہے، تو ٹھیک ہے آپ مجھے بتا دیں کہ کیا ان کی والدہ کا نام مریم تھا؟ تقریباً جو ہے نا وہ اپنی بات پوری کرتے، مربی صاحب، حافظ صاحب اپنی باری طویلے کرتے جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، حافظ صاحب اپنی باری کے اندر پھر یہی سوال کر دیتے، کیا ماں کا نام وہ ابن مریم کیا ہے کہ نہیں؟ اس کی ماں کا نام مریم تھا؟ وہ پھر طویلیں شروع کر دیتا۔ آخر کار جو ہے نا وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی گفتگو کے بعد ہمارے لوگ جو ہے نا وہ شرما جاتے ہیں کہ ہم ایک ہی سوال بار بار کر رہے ہیں، شرمانا نہیں چاہیے، ڈٹ جائیں آپ۔ ہمارا جو بنیادی اختلاف ہے وہ اسی طریقے سے حل ہوگا نا، نفس مسئلہ تھا، یہی مسئلہ تھا۔ وہ طویلیں کرتا، حافظ صاحب اپنے بارے میں پھر یہی سوال کر دیتے، آخر کار جو ہے نا گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی گفتگو کے بعد اس کو اقرار کرنا پڑا کہ نہیں جی اس کی ماں کا نام مریم نہیں تھا۔ تو استاد محترم کہنے لگے جب اس کی ماں کا نام مریم نہیں تھا تو پھر وہ عیسیٰ بن مریم نانا ہوا، تو جب وہ عیسیٰ بن مریم نہ ہوا تو جھوٹا ہوا نا۔ وہ حدیث کے اندر جس شخصیت کے آنے کا تذکرہ وہ تو عیسیٰ بن مریم ہے، تو اب مرزا صاحب جو ہیں وہ تو نہ عیسیٰ ہیں اور نہ ہی ان کی ماں کا نام مریم ہے۔ تو یہ میں موٹی سی بات جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ ہمارا ایک پوائنٹ ہے، باقی تفصیلی گفتگو ہم کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ عیسیٰ بن مریم ہے نہیں۔ اچھا وہ عیسیٰ بن مریم بنا کیسے، وہ بھی ہمارے پروگرام کے اندر گزر چکا ہے کہ وہ حمل ہوا تھا، اس کو وہ تفصیل عوام کے سامنے جو ناظرین کے سامنے یاد آ گئی ہوگی، وہ بے ڈھنگی سی اس کی بات، عجیب و غریب، وہ بھی غیر اسلامی اور غیر فطری چیز اس نے جو ہے وہ بیان کی ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ وہ عیسیٰ بن مریم نہیں تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو لفظ آ رہے ہیں یازا الحرب، اب واضح یازا کا معنی جو ہے وہ ختم کرنا بھی ہوتا ہے اور شروع کرنا بھی ہوتا ہے، دونوں مفہوم ہیں اس کے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت والے دن انصاف کا ترازو جو ہیں وہ قائم کریں گے، وہاں حساب و کتاب جو ہے لوگوں کا ہوگا۔ اب اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ ختم کر دی، حساب و کتاب نہیں ہوگا لوگوں کا، اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں ہم ترازو جو ہے وہ قائم کریں گے۔ اب دونوں اس کے معنی ہیں، واضح یازاؤ کا معنی ختم کرنا بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی شروع کرنا بھی ہوتا ہے، مقرر کرنا رکھنا بھی ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ لفظ آ رہا ہے وَیَازَ الْحَرَب۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلقہ جتنی بھی روایات ہیں ان کے نزول کے زمانے کی کہ وہ نازل ہونے کے بعد کیا کیا کریں گے، تو ان حدیثوں کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب نازل ہوں گے
جہاد کا زمانہ ہوگا، لڑائی ہو رہی ہوگی، اور وہ دجال کو قتل کریں گے، اور اسی طرح جو ہیں سارے غیر مسلم جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، یا مسلمان ہو جائیں گے یا وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جہاد ہوگا، جہاد کے ذریعے لوگ غیر مسلم جو ہیں یا ختم ہو جائیں گے یا پھر وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ لڑائی شروع ہوئی، پھر لڑائی ختم ہو گئی۔ تو جب لیظہرہ علی الدین کلہ، تصویر بن، جب اسلام غالب آ جائے گا اور کافر موجود ہی نہیں رہے گا تو جہاد کس کے ساتھ کرنا ہے بھائی؟ حتی لا تکون فتنہ، فتنہ ختم ہو گیا، جہاد بھی ختم ہو جائے گا، خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ کر لڑائی کو موقوف کریں گے، ختم کریں گے، ہم ان والا ترجمہ مان لیتے ہیں، لیکن وہ کریں گے کیسے؟ وہ دوسری حدیثوں کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ ختم کریں۔ جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی کے اندر جو جہاد ہو رہا تھا، اس نے اس کو جو ہے وہ غیر اسلامی قرار دے دیا، اور اس کے بعد والا جہاد جو ہے وہ تو بلاولا ان کے نزدیک غیر اسلامی ہے نا، لیکن اس نے کی زندگی میں جو ہو رہا تھا اس نے اس کو بھی غیر اسلامی قرار جو ہے وہ دے دیا۔ تو اب جب ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلقہ احادیث کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس انداز سے آ کر جنگوں کا اختتام کریں گے۔ وہ فتوے کے ذریعے نہیں کریں گے، بلکہ عملی طور پر جہاد کریں گے، کافروں کو ختم کریں گے، ان کی زندگی میں سارے کافر ختم ہو جائیں گے۔ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے زمانے میں کیا ہوگا؟ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْإِسْلَامُ، کہ باقی نہیں بچے گا مگر صرف اسلام، اسلام ہی باقی بچے گا۔ اور اسی طرح جو قرآن مجید کی آیت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نزول عیسیٰ کے حدیث بیان کرنے کے بعد کہا کہ اگر تم چاہتے ہو، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، اگر تم چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے پہلے سارے اہل کتاب جو ہیں ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ تو جو ایمان لے آئیں گے وہ بچ جائیں گے، جو ایمان نہیں لائیں گے وہ قتل ہو جائیں گے۔ یہ احادیث کو جب آپ صحیح مسلم کی اور دیگر حدیث کی کتابوں کی حدیثوں کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے جنگوں کو ختم کریں گے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی کے اندر تو یہ چیز پائی نہیں جاتی، اس کو کس نے اختیار دے دیا کہ وہ جنگوں کا جو ہے وہ اختتام کرے؟ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، جامع بھی ہے اور مفصل بھی، لیکن یعنی آپ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ نمبر ایک تو یہ عیسیٰ بن مریم ہے نہیں، دوسرا آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو معنی بیان کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والا، تو اگر ہم کہ جنگ ختم کریں گے اس کا بھی ایک پروسیجر ہوگا، وہ دوسری حدیثوں کو سامنے رکھ کر پتہ چلتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جنگ شروع ہی وہاں سے ہوگی، اصل جو غلبہ اسلام کی تحریک اور آخری فیصلہ کن مارکا ہوگا وہ ان کے آنے سے شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ہم قادیانیوں سے ایک الزامی سوال بھی تو کر سکتے ہیں کہ بھی تم کہتے ہو کہ مرزا کے آنے سے، اور مرزا نے جیسے کہا کہ بھی میں جہاد کو ختم کرتا ہوں، بندہ پوچھ سکتا ہے نا حتی لا تکون فتنہ، بتاؤ سارے فتنے ختم ہو گئے ہیں، شرک کا، کفر کا، سب ساری دنیا میں لیظہرہ علی الدین کلہ ہی ہو گیا، تو ایک ان سے ایک الزامی جواب تو یہ بنتا ہے نا۔ جی بالکل، یہ جواب جو ہے، یہ سوال جو ہے ان کے اوپر بنتا ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو ہے وہ آپ اس کو ساتھ ملا لیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر جو جہاد کرنے والی جماعت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر جو ہے وہ اس کی فضیلت جو ہے وہ بیان کی ہے۔ دجال کے خلاف جو جہاد کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کی میت میں، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جی اسی طرح نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، تو جہاد جو ہے یہ تو جاری رہے گا۔ تو یہ بالکل ان کے اوپر جو ہے وہ سوال بنتا ہے کہ جب قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جہاد جو ہے وہ جاری رہے گا، تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی اس کی کیا حیثیت ہے کہ یہ اسلام کے اتنے بڑے فریضے کو جو ہے وہ منسوخ قرار دے رہا ہے؟ اور جو انہوں نے دلیل پیش کیا اس کا تو حل جواب میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ ان دلائل کو دیکھتے بھی ہیں، ان پر سوال ہوتے بھی ہیں، تو باطل تعویلات کر کے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہی رہتے ہیں۔ تعویلات تو مطلب ہے کہ آپ چور کو آپ چوری کرتے ہوئے پکڑ بھی لیں گے نا، وہ پھر بھی نہیں مانے تو وہ پھر بھی طویل کوئی نہ کوئی کرے گا، بچنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی بات جو ہے، بہانہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی تراشے گا۔ تو اگر طویلوں کے ذریعے کسی کا مذہب صحیح ہونا ہے، پھر تو ساری دنیا کے مذہب صحیح ہیں۔ 4000 سے زیادہ جو دنیا کے اندر مذہب ہے، آپ ملحدین کو دیکھ لیں،
کیا وہ طویلیں نہیں کرتے؟ ان سے بڑی طویل اور دلیل پتہ نہیں وہ کہاں سے عقل کی اٹھا کے لے آتے ہیں۔ اب وہ سرے سے اگر خدا اسی پر کے فیصلہ منکر ہیں، کرنا ہے۔ وہ سرے سے خدا کے منکر ہیں۔ اگر طویلوں کے اوپر کسی کی سچائی کو پرکھنا ہے تو آپ وہ شیطان کا جو مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ سے، کیا اس نے طویل نہیں کی تھی کہ تو یا اللہ تو نے ٹھیک ہے مجھے آرڈر تو دیا تھا لیکن میں اس کو سجدہ نہیں کیا اس لیے کہ آنا خیر من ہو، یہ بھی تو اس نے طویل ہی کی تھی کہ میں اس سے بہتر ہوں، وہ مٹی سے بنا ہے تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ تو اب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے آگے یہ طویلات کا سہارا لینا یہ غلط ہے، اس کے ذریعے تو کسی کی سچائی ثابت نہیں نہ ہوتی۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے بہت اہم سوالات پر بڑی مختصر مگر جامع گفتگو کی اور بہت دلائل سے عقلی اور نقلی وضاحتیں ہمیں ملیں اور اچھا جواب بھی ملا۔ اگلے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔